آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی حدر رضی اللہ عنہ پر میرا قرض تھا تو میں نے مانگا، اس میں ہم دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کا قرض دینا ہو، اگر وہ قرض نہ دے رہا ہو، پھر وہ دوسرا کیا کرتا ہے، وہ لمبی باتیں کرتا ہے، وہ اونچا بولتا ہے، وہ کہتا ہے تو میرا قرض کیوں نہیں دیتا۔ وہ صحابی حضرت ابن ابی حدر رضی اللہ عنہ پر میرا قرض تھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مانگا، میرا قرض تھا، حضرت کعب بن مالک پر میرا قرض تھا، میں نے مانگا، پھر کیا ہوا، اس میں ہم دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر اقدس میں آوازیں سنی تو فوراً تشریف لائے اور حضرت کعب بن مالک کو آواز دی۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے ارشاد فرمایا اور اشارہ فرمایا کہ آدھا قرض معاف کر دو۔ آپ نے صلح کروانے کا طریقہ ارشاد فرما دیا۔ اگر کسی انسان کے اوپر قرض ہو کہ دوسرا انسان صلح کرا دے، پھر کیا کرے، اسے کہے کہ تو آدھا قرض اس کو معاف کر دے، پھر اسے کہے کہ تو آپ نے فرما دیا کہ تو آدھا قرض جو ہے، جو آدھے پیسے بچتے ہیں تو اسے ادا کر دے۔ پھر آپ نے ان کو درمیان صلح کرا دی، آدھا اس نے قرض معاف کیا اور آدھا دوسرے نے جس نے دینا تھا اس نے دے دیا۔ پھر کیا ہوا، ان کے درمیان آپ نے صلح کروا دی۔ اب تم اٹھو اور آدھا ادا کر دو۔ پھر آپ نے فرما دیا کہ تم اٹھو اور آدھا جو دینا آدھا ادا کر دو، آدھا اس کو فرمایا کہ تو معاف کر دے۔ یہ صحیح بخاری شریف کتاب الصلح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 216 حدیث نمبر 2710۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک شخص نے دوسرے سے زمین خریدی، ایک شخص نے دوسرے شخص سے زمین خریدی، جس نے خریدی اس کو زمین سے ایک گھڑا ملا جس میں سونا تھا۔ جس نے خریدی تھی، جس نے لی تھی، اس کو کہا یہ سونا تم لے لو، کیونکہ میں نے زمین خریدی ہے، سونا اس کے اندر کا سونا نہیں خریدا۔ کیونکہ وہ دینے والے نے کہا، جس نے زمین دی تھی اس نے کہا کہ میں نے جو چیز زمین کے اندر موجود تھی وہ ساری چیز میں نے تجھے دے دی ہے، زمین اور جو کچھ زمین میں تھا سب بیچ دیا ہے۔ ان دونوں نے یہ مقدمہ ایک شخص کے پاس پیش کیا۔ اس حاکم نے پوچھا کہ کیا تم دونوں کی اولادیں ہیں؟ ایک نے کہا میرا بیٹا ہے اور دوسرے نے کہا میری بیٹی ہے۔ تو حاکم نے کہا ان دونوں کا نکاح آپس میں کر دو اور یہ سونا ان پر خرچ کر دو اور مہر میں دے دو۔ دیکھو کتنا پیارا طریقہ تھا۔ اگر ایک بندے نے زمین خریدی، جب اس نے وہ کھدائی کی، ہل چلائے، اس میں سونے کا گھڑا نکل آیا، پھر وہ ایک اتنا بڑا اعلیٰ مقام تھا، اتنی بڑی اعلیٰ سوچ تھی لوگوں کی۔ اس نے کہا میں نے تو زمین خریدی ہے، یہ سونے کا گھڑا تو میں نے نہیں خریدا۔ اس نے اس کو واپس کرنے کی کوشش کی اور اس نے انکار کر دیا لینے سے۔ اس نے کہا میں نے زمین اور اس میں جو چیز تھی میں نے تجھے دے دی۔ پھر جب حاکم کے پاس مسئلہ گیا، وہ صلح کروانے کے لیے گئے، پھر اس نے کہا کہ تم کیا کرو، جو تمہارے اس نے کہا میرا بیٹا ہے، اس نے کہا میری بیٹی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ان دونوں کے شادی کر دو اور ان میں خرچ کر دو۔ دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر میں بھی نہیں جائے گا، اس کے گھر میں بھی نہیں جائے گا، وہ آپس میں اس نے بانٹ دیا۔ پھر کیا ہوا، ان کے درمیان صلح کرا دی۔ یہ صحیح مسلم شریف کتاب الفضیلہ صفحہ نمبر 947 حدیث نمبر 1721۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم شہید ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بہت بڑی جنگ ہونے لگی تھی۔ تو نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی۔ دیکھو نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سکھا دیا کہ صلح کر دیا، کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا میرا یہ بیٹا سردار حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اتنی بڑی جنگ ہونے والی تھی، کیونکہ وہ خلیفہ رسول، خلیفہ وقت تھے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم۔ جب ان کو شہید کر دیا گیا پھر کیا ہوا، پھر ایک درمیان جنگ ہونے لگی تھی۔ پھر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ صلح کرا لی، کیونکہ آپ نے اس لیے صلح کی کیونکہ جنگ نہ ہو، کسی قسم کوئی نقصان نہ ہو۔ یہ المرجع السابق باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 214 حدیث نمبر 2704 اور بہار شریعت میں بھی ہے صفحہ نمبر 1131۔